الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين صلوات محمد على محترم بھائی کو پیدل پہ امتحان ہو رہے ہیں. میری صحیح معموزہ بہن کا بھی کراچی میں انتقال ہو گیا ہے. صبا بنت قلب باقر 90 سال. صبا اہلیہ سید ثقافت حسین زیدی. آپ سے درخواست کروں گا میری مرحوم معموزہ بہن کے لیے اپنے تمام مرحومین بانیان مجلس کے مرحومین اور یہ بانی مجلس سے کرم علی شاہ سید الفقار علی شاہ کے تمام مرحومین کے لیے اور اپنے تمام مرحومین اور شہداء کو یاد کرتے ہوئے سورہ فاتحہ. اسد علی مہرانی جوان جس کا ایکسیڈنٹ میں انتقال اور سب کو شامل کرنے والا اور ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر پڑھ لیجیے. بسم اللہ الحمدللہ اور علی شیر صاحب سے معذرت کے ساتھ چاہتے تھا ان کو سننا لیکن وقت جو ہے وہ بہت ہو گیا. ظاہر کہ آپ سمجھ لو کہ میری مجبوری کے آج اتفاق سے میں اور لیٹ بیٹھا 15 منٹ. آج میں سوچا تھا کہ آج 10 منٹ پہلے بیٹھ جاؤں کیونکہ آپ سمجھ سکتے ہیں جو کیفیت ہوتی ہے انسان کی ظاہر ہوتے گھر پہنچنا ہے. اور یہ ایک کے ساتھ ہی دعا میں ہمیشہ وہاں بھی کراتا ہوں ہر جگہ جہاں بھی ہوتا ہے اسکاؤٹس کے لیے خاص طور پہ پولیس کے سپاہیوں کے لیے کیونکہ دیکھیں جوان تو ڈیوٹی کر رہے ہیں نا بیچارے. یہ تو خود اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے کھڑے ہیں. جیسے ان کے لیے پولیس کے جوانوں چاہے رینجرس کے جوانوں ان کے لیے ہمیشہ دعا کیا کیجیے کیونکہ فرنٹ میں ہوتے ہیں اسکاؤٹس آپ کے بچے جو ہیں فرنٹ پہ ہوتے ہیں. دعا کریں پروردگار بحق شہدائے کربلا بحق زہرا اولاد زہرا ان سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں اور ان میں سے جو بھی سبھی میں تو یہ کہتا ہوں کہ خلوص سے خدمت یہ فرش ادا کی جو خدمت کرے گا اس کا اجر ہم لوگ تو دے نہیں سکتے بھائی. اس کے اجر تو زہرا دیتی ہے مادر حسین دیدی. تو ہماری دعا یہی ہے سب کے لیے مادر حسین بہترین کو اجر عطا فرمائے. سب کے دعا جس نے جس انداز میں بھی حصہ لیا اس فرش ادا کو سجانے میں اور سب سے زیادہ تو آپ رونق فرش ادا ہے. تو آپ نے جو رونق اس کو عطا کی ہے نورانی چہروں سے تو پروردگار عالم آپ سب کے گھروں کو اسی طرح منور رکھے. محبت اہل بیت کے چراغ آپ کے گھروں میں جلتے رہیں اور صرف گھروں میں نہیں جلتے رہتے ہیں. ہم جب جاتے ہیں نا تو ہماری قبروں میں بھی نور ہی نور. اور کسی کی آپ دیکھ لیجیے کہ زندگی میں دیکھ لیجیے ظاہری طور پہ خوشیاں ہوتی نا چاہے میلاد النبی کی ہو یا اور کسی میلاد کی تو کہیں آپ دیکھ لیں چراغاں ہو رہا ہوتا ہے کہیں چراغاں نہیں ہوتا. جہاں اندھیرا نظر آ جائے وہ چاہے وہ مسجد ہی کیوں نہ تو سمجھ لیں کہ یہاں بھی اندھیرا ہے. ان کی قبر میں بھی اندھیرا. قبر میں بھی جن کے گھروں میں روشنی ہوتی ہے محمد و آل محمد کی خوشیوں میں وہ انشاءاللہ ان کی قبروں میں بھی روشنی بھی تمام مومنین کی توفیقات میں اضافے کے لیے ایک بار صلوات دیجیے محمد و آل محمد. اب کیا ہوا ہے بیٹا بھی رکھے میں ایک موضوع لے کے چل رہا ہوں. یہ تو موضوع خود ایک الگ پورا چاہتا ہے 1.5 گھنٹہ. صلوات دیجیے محمد علی محمد پر. آئی جہاں کل بات کو چھوڑا تھا وہیں سے بھی کو لے کر چلے گئے. آئے تکلیف پہ بات کو رکھا تھا نا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہاں میں آپ کو عرض کیا تھا کہ یہ کس کے لیے ہے؟ یہ تو طے ہے نا اہل بیت. اب یہ طے کرنا ہے کہ اہل بیت کون ہے. یہ تو طے ہو گیا کہ قرآن میں نص صریح ہے کہ جو بھی اہل بیت ہیں وہ طاہر بھی ہیں مطہر بھی ہیں. تطہیرہ جو ہے یہ طاہرکم تطہیرہ اس کی تشریحات آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں. یہی ہے کہ ایسی طہارت میں خود بھی طاہر ہیں اور جو ان سے مس ہو جائے اسے بھی طاہر کر دینا. کسی نے کہا جاتا ہے ائمہ طاہرین بھی کہا جاتا ہے ائمہ مطہرین. طاہر بھی ہیں اور مطہر بھی ہیں. خود بھی پاک اور جو ان سے مل جائے اسے بھی پاک کر دیتے ہیں. سمجھ میں آگے بات. تو یہ پاکوں کا مذہب ہے. کس کا مذہب ہے؟
لہذا پہلی شرط طہارت کی ہوتی ہے. کائے کی ہوتی ہے؟ ایک فقہی مسئلہ سنتے جائیے ایک منٹ میں، ہر جگہ بتاتا ہوں. علم ہے نا، تازیہ ہے، تابوت ہے، علم، اس سب پہ معصومین کے نام لکھے ہوتے ہیں، معلوم ہے نا؟ اس لیے کہہ رہا ہوں معصومین کے نام کو بغیر وضو کے چھونا حرام ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ 14 اللہ سمیت اللہ اور 14 معصومین کے ناموں کو، اسماء گرامی کو بغیر وضو کے چھونا، ہر مولائی سن لو. اس لیے کہتے ہیں کہ مسجد ہو یا امام بارگاہ ہو باوضو آؤ. کیوں؟ تاکہ جب علم سامنے آئے، تازیہ سامنے چومو گے نا تو محمد کا نام بھی ہوگا، علی کا نام بھی ہوگا، فاطمہ کا نام ہوگا. اللہ کے بندہ عقیدت میں اتنے جاہل تھوڑی ہو جاؤ. معلوم ہونا چاہیے کہ حکم اللہ کا حکم ہے، لا یمسہ الا المطہرون، سوائے پاک لوگوں کے اس کتاب کو، چاہے وہ کتاب ثابت ہو چاہے وہ کتاب ناطق ہو، قرآن ثابت ہو یا قرآن ناطق، اس کو سوائے پاک لوگوں کے کوئی چھو بھی نہیں سکتا. مسئلہ واضح ہو گیا؟ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ جنوں سمجھ آتے ہیں. باپ خود کوشش کرو تو تاکہ جب ہاتھ لگاؤ تو معصوم کا نام آئے گا نا، تاکہ پاک لوگ ہاتھ لگائیں. یہ پاک لوگوں کا مذہب ہے. اس لیے پہلی شرط کیا ہے؟ طہارت 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 طہارت. صلوات لیجیے محمد آل محمد پر. آئیے تو قرآن سے یہ تو معلوم ہو گیا نا. اب آئیے طے کرتے ہیں کہ اہل بیت میں کون ہے. ٹھیک ہے، مطلب سننے کو تیار ہے؟ آپ کی صلوات کی آواز بتائیے کہ کہاں تک تیار ہے. صلوات دیجیے. اب آئیے انما کے بارے میں ہم نے بتا دیا آپ کو. قرآن مجید میں انما کی حیثیت کیا ہے؟ کلمہ حصر. کلمہ حصر رنگی صاحب کیا آتا ہے؟ بالکل حصار کھینچ دیتا. حصار کھینچنے کا مطلب کیا ہوا؟ جو اندر ہے باہر نہیں آ سکتا، جو باہر ہے وہ اندر نہیں آ سکتے، وہ آئے ملائے. اور سرکار نعیم الملت کا میں نے حوالہ بھی دے دیا تھا آپ کو اسی کے، تاکہ آپ کے ذہنوں میں رہے کہ کوئی شخصیت تھی شہید نعیم الملت کی، اور جن کی 5 جلدوں میں نعیم الابرار آج تک معرکۃ العلیٰ کتاب موجود ہے. لوگ پڑھتے نہیں ہیں، کتاب ہی پڑھ کے مجلس پڑھ دیا کریں نا تو مشکلات نہ ہوں. لیکن پڑھنے کی عادت کے لیے اب سن کے کیا ہو گئے. اب میں کیا کہوں آپ سے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بس کیوں کہیے کہ سن کے سن ہو گئے، اتنا کافی ہے. چھوٹی یہ نہ لگائیے گا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. کسی کو برا لگ جائے گا، تھانے پہنچ جائے گا، بھیا کر دو. یہ بڑا مسئلہ ہو گیا. اور یہ بھی ایسے جاہل لوگ ہیں ہمارے حکمران بیٹھے ہوئے کو آج تک تمیز ہی نہیں ہوئی کہ ایف آئی آر ان کی کاٹی دی چاہیے جو کربلا سے آج تک یزیدیوں کے سب میں مجرم ہے. کربلا میں ایف آئی آر نہیں کٹی. آج بھی ظالموں کی ایف آئی آر نہیں کاٹ رہے، یزیدیوں کی ایف آئی آر نہیں کاٹ رہے. یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے والوں کی ایف آئی آر کاٹی تم نے آج تک؟ بے غیر تو جو یزید کو امیر کہہ رہا ہے اس کی ایف آئی آر کھاٹی. نکلا کوئی مسلمان. لائٹ جاری ہے میری بات. پورے پاکستان کو چیلنج کر رہا ہوں، جب یزید کو امیر کہا گیا کسی مسلمان کی غیرت جاگی کے کھانے جاتا ایف آئی آر کٹواؤ ان کی جنہوں نے یزید کو امیر کہا تھا. کدھر سوئی ہے حکومت؟ کدھر ہے تھانے؟ کدھر ہے پولیس؟ سارا زور ہم پہ چلے گا. تو ابھی دیکھو ہم کس کس کی ایف آئی آر کٹواتے ہیں اطمینان رکھو. اور جب نہیں کٹے گی تو جتنا دباؤ دہشت گرد ڈال سکتے ہیں نا اس سے زیادہ دباؤ ہمیں بھی ڈالنا آتا ہے. اپنے پاس ہتھیار رکھا کرو. سمجھئے کون سی ہتھیار؟ یہ اتنی سی کلپ لے کے نکل جائیں گے، ایف آئی آر کاٹو کہہ رہے ہتھیار رکھ دو. احمق لوگ. اب اور کیا کیا میں تو کہوں احمق میں سب کو شامل کر لینا. کیا مطلب ہتھیار؟ دلائل رکھا، دلیل رکھا، آرگومنٹ رکھا. کٹی ایف آئی آر ان کی جنہوں نے یزید کی حمایت میں سڑکوں میں نعرے لگائے تھے. وہ تو حکومت کی مدعیت میں کٹ جانی چاہیے تھی نا ایف آئی آر. نہیں کٹی ایف آئی آر. جیسے میں نے ایک اور کیس کے بارے میں کیا تھا کہ ان کے چاہنے والوں کے لیے پیدل جاؤ تو جائز،
امام حسین کے لیے پیدل جاؤ تو ناجائز. سمجھ میں آ گئی میری بات؟ کتنی بڑی بات ہے. لہٰذا ہوشیار رہو. کچھ نہیں کر سکتے ہمارے. خدا کا شکر ہے الحمدللہ ابھی ہمارے والی وارث سب حیات ہیں, زندہ. اللہ نے ان کو رکھا, کچھ نہیں ہوتا. یہ پانی کے بلبلے ہیں, بلبلے یہ اٹھتے ہیں اور پھر اس کے بعد ختم ہو جاتے ہیں. ہم ختم نہیں ہوتے. ہماری زندگی شروع ہی ہماری موت سے ہوتی ہے. ہماری شہادت سے تو ہماری زندگی کا آغاز ہوتا ہے. تمہیں معلوم نہیں ہوا, نہیں پتا چلا 1400 سال میں کربلا سے لے کر آج تک کون جیتا کون ہارا؟ معلوم ہو گیا. اس لیے میں نے کہا کہ FIR نہ کٹ جائے. سمجھ میں آ گئی؟ تو ہمارے پاس بڑے بڑے چیزیں پڑی ہوئی ہیں. اطمینان رکھو, ابھی دیکھو کیا کیا نکلے گا. آنے دو اور میدان میں آنے دو چیزیں, پھر ہم کٹوائیں گے FIR کیسے کٹتی ہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اور یہ پوری دنیا میں سوال جائے گا میرا, صوبے سے لے کے وفاقی حکومت تک یہ سوال جائے گا, تمام اداروں تک جائے گا. کیوں اب تک FIR نہیں کاٹی گئی یزید کو امیر کہنے والوں کی؟ کیوں نہیں کاٹی گئی؟ اگر نہیں کاٹو گے FIR تو تم بھی یزیدی ہو. سمجھ میں آ گئی بات؟ گھبراؤ مت شیعہ, ابھی مکتب امام جعفر صادق کے غلام موجود ہیں. اطمینان ہے. جب تک یہ غلام بیٹھے کچھ نہیں ہوتا, اطمینان رکھو. بلند آواز سے صلوات بھیجیے. اتنی بلند آواز سے صلوات بھی نہ فرما دیجیے. بات ہو رہی ہے کلمہ حسر کی. انما کیا ہے کلمہ حسر. جو اندر ہے وہ باہر نہیں نکل سکتا قیامت تک کے لیے. جس کو اللہ نے قرآن میں مولا بتا دیا, انما ولیکم اللہ رسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. یہ آپ سارا سال بجانے سے بس انما نے کیا کیا, جو اس میں داخل ہے وہ نکل نہیں سکتا. یعنی ہمیشہ ہمیشہ ابد الآباد تک مولا ہے. اللہ مولا, رسول مولا اور یہ مولا. ٹھیک ہے, جو بھی ایک یا ایک سے زائد. ہمیں ایک سے زیادہ پہ بھی کوئی اعتراض نہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. کہہ دو کہ ایک سے زائد ہے, ہم بھی کہیں گے ہاں ایک سے زائد ہے. کیوں ایک سے زائد ہے؟ اس لیے کہ مولائیت کو علی پہ رکنا تھوڑی ہے. علی کے بعد حسن مولا, حسین کے بعد حسین مولا, حسین کے بعد زین العابدین مولا, اور پھر اب تک ایک مولا ہے کہ نہیں ہے. ہمیں کیا پریشانی؟ ہمیں کوئی پریشانی نہیں. ہمارے لیے سارے راستے کھلے ہیں, سب سارے آپشن ہمارے کھلے ہیں. ہم نے بند نہیں کیا کوئی دروازہ. اب آئیے آگے. بات سمجھ میں آ گئی؟ فاطمہ زہرا سے اس کا کیا کہا؟ سوال تو یہ آ گیا نا, کیا کہا؟ کہاں سے بات شروع ہو, سمجھ میں نہیں آ رہا. چلیے یہاں سے شروع کریں. جو کل آپ کو حدیث بتائی تھی, فاطمہ تو امو ابی. فاطمہ اپنے بابا کی ماں. فاطمہ اپنے بابا کی. اچھا, میں نے کہا حدیث وہی پیش کریں گے تو ادھر بھی قابل قبول اور ادھر بھی قابل. ماں ہے, کیا مطلب ماں کا؟ دیکھیے, ایک ظاہری معنی ہے, ایک باطنی معنی. ظاہری معنی کیا ہے؟ ظاہری معنی یہ ہے کہ بیٹی نے اپنے بابا کی خدمت ایسے کی جیسے ماں اپنے بچے کی. اس لیے ماں کا مقام ہے بالکل صحیح. ظاہر بھی درست, ظاہر بھی درست. فاطمہ تو ام ابیہ کا ظاہر بھی درست. ایسے خدمت کی جیسے ماں اپنی بیٹے کی خدمت کرتی. باطن کیا ہے؟ باطن میں بہت ساری باتیں میں نے گفتگو کی پڑھی ہیں, نہ معلوم کہاں کہاں. آپ کا وقت نہیں لے گا اس میں, کیونکہ آپ نے صرف اکثر نہ سنا ہے. بس ام کے معنی بتا دیں آپ کو. ام کے معنی ایک نہیں, صرف ماں نہیں. ام کے معنی ہے, ایک معنی ہے اصل. کیا معنی ہے؟ جڑ, اصل. جیسے مکے کا ایک نام قرآن مجید میں کیا لکھا ہے؟ ام القریٰ. کیا نام ہے؟ قریٰ, قریے کی جمع. قریے کا معنی ہے بستی, آبادی. قریٰ یعنی آبادیاں یا بستیاں. ام القریٰ یعنی بستیوں کی ماں, آبادیوں کی ماں.
تو بھئی آبادیوں کی ماں باپ تو نہیں ہوتے، پھر کیا مسئلہ ہے؟ یعنی آبادیوں کی جڑ اصل، کیونکہ آبادیاں ساری یہاں سے پہلی نا، مکہ سے پہلی نا بھائی، یہی تو ملاپ ہوا تھا جناب آدم جناب حوا علیہ السلام کا، یہاں یہ ملاقات ہوئی تھی نا، اللہ نے یہاں ملایا تھا مکے میں عرفات کے میدان میں، اسی لیے جدہ نام ہے کیونکہ جدہ میں قبر ہے جناب حوا سلام اللہ علیہ کی، اسی لیے اس کا شہر کا نام جدہ ہے۔ یا ملاقات تو جتنی آبادیاں پھیلی یہاں سے پھیلی نا، تو اس کا نام کیا ہوا؟ ام القریٰ، آبادیوں کی اصل۔ سارا قرآن مجید اللہ کی کتاب، لیکن ایک سورہ ہے ام الکتاب، سورہ فاتحہ کیا ہے؟ ام یعنی کتاب کی اصل، کیا مطلب؟ جڑ، ساری کتاب اس میں ہے۔ اب وہ حدیث ذہن میں آ گئی، حضرت عبداللہ بن عباس آ گئی، روایت آ گئی کہ مولا کائنات سے سورہ فاتحہ کی تفسیر چاہی تھی اور مولا نے بسم اللہ میں صبح کر دی تھی۔ یاد آ گیا نا؟ اس کی تفسیر میں نہیں جاتے، جو آپ سنتے رہتے اس کی تفسیر میں نہیں جا رہا، اشارہ کر دیا، سمجھ میں آ گئی؟ تو سورہ فاتحہ کیا ہے؟ اصل کتاب، جڑ کتاب۔ اس لیے ہر نماز میں کسی بھی مطلب کا سورہ فاتحہ تو پڑھنی پڑھنی۔ یہ الگ بات ہے کہ بھائی لوگ بسم اللہ نہیں پڑھتے، بھائی عام لوگوں کی بات نہیں کر رہے، لیکن جن لوگوں نے یہ اصول بنایا تھا نا، وہ جانتے تھے کہ بسم اللہ پڑھنے میں کیا قباحت ہے۔ کیوں؟ جناب عبداللہ ابن عباس کی روایت سامنے تھی کہ جب بسم اللہ پڑھو گے دروازے پہ علی بیٹھا ہے، بائے بسم اللہ، سمجھ میں آ گیا نا؟ انا النقطۃ التی تحت الباب، میں وہ نقطہ ہوں جو با کے نیچے بیٹھا ہوں۔ اب سمجھ میں آیا بسم اللہ کو گول کرنے کا فلسفہ کیا تھا؟ کہ بسم اللہ نہیں پڑھو، کیوں؟ معلوم ہے کہ کون بیٹھا ہوا ہے دروازے پہ۔ صلوات بھیجیے محمد علی محمد کا۔ ام الکتاب، ام الفساد، ام الخبائث، صاف بات کرتا ہوں آپ کے من، کوئی تقیہ نہیں کرتا۔ وہ جو چھپ کے باتیں کرتے نا، تو ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں دوبارہ بلائے کہ نہ بلائے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہوتی، نہیں بلائے گا، مجھے یہی خوف ہوتا ہے پتہ نہیں دوبارہ بلائے نہ بلائے، جو کہنا ہے کہہ دو۔ اب دیکھیں فرق ہو گیا نا، ایک اس وجہ سے آپ سے نہیں کہتا کہ پتہ نہیں دوبارہ نہ بلائے، نہیں کہو، میں کہتا ہوں پتہ نہیں بلائے نہ بلائے، جو کہنا ہے کہہ دو، دوبارہ موقع ملے نہ ملے۔ نشہ، شراب، کسی بھی قسم کا نشہ ام الخبائث، تمام خباثتوں کی جڑ، اصل۔ اور پھر علی کا شیعہ اگر اس طرف جائے تو قابل معافی نہیں ہے، قابل معافی۔ علی کا شیعہ، یہ بتاؤ کیا ہے نشے میں؟ ڈوب جاتے ہو نشے میں، غم بھول جاتے ہو۔ عجیب ہے، یہ نشہ وہ چیز ہے جو محرم نامحرم کی تمیز مٹا دیتا ہے، سمجھ میں؟ یہ نشہ ظالم بنا دیتا ہے۔ جاؤ یزید کے دربار کا عالم پڑھ لو، کس عالم میں بیٹھے تھے وہ سارے؟ شرابیوں کا ماحول تھا، بدبختوں کا۔ سمجھ میں آ گیا؟ قریب بھی مت جانا، سوچنا بھی نہیں ہو۔ پھر عجیب ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا جس کے پاس یہ اتنا عظیم میخانہ ہو، اس کا مطلب علی کو پہچانتے ہی نہیں۔ حب علی سے بڑی کوئی شراب ہے؟ فرش اعضا اور رضا خانے سے بڑا کوئی میخانہ ہے تو بتاؤ نا۔ جو حسین اور علی کے نشے میں ڈوبا ہوا ہو، اسے دنیا کے کسی اور نشے کی ضرورت ہے؟ جو اس میں ڈوب جائے، اپنے مولا کے عشق کے نشے میں ڈوب جائے، اس کا مطلب جھوٹ بولتا ہے اگر کسی اور نشے کا سہارا لیتا ہے۔ جو علی اور حسین کی محبت کے نشے میں ڈوب جاتا ہے، اسے سوائے عزا خانے کے اور کوئی میخانہ یاد نہیں رہتا۔ سنیں، تو اپنے ایک جان پہ نازاں ہے ساقیہ۔ سن لو علی کے موالیوں، شعر سنو میخانے کا، تمہیں بتاؤں میخانہ کہتے کسے ہیں؟ بہت، اور یہ اس لیے بھی پڑھ رہا ہوں کہ میرے امام ڈاکٹر کلب ساجد صاحب کو بہت پسند ہے،
یہ بند بہت پسند تھا. ان آخری بالکل عدالت کی حالت میں آخری دنوں میں انہوں نے یہ بند پڑھا تھا باقاعدہ، جو کلپ یوٹیوب پہ موجود ہے، خود پڑھا تھا اس نے. تو اس لیے میں پڑھ رہا ہوں کہ ان کو اس عظیم انسان کو یہ 3 شعر یعنی ایک بند بہت پسند تھا. تو اپنے ایک جام پہ نازا ہے ساقیہ، 14 پلانے والے ہیں، پرواہ ہے مجھ کو کیا. آجا دنیا اپنے میں خانے رکھے، ہم اپنا میں خانہ رکھیں گے. دنیا اپنے ساقی لے کر آئے، ہم اپنے ساقی کوثر لے کر آئیں گے. وہ اپنے جام پہ نازا ہے ساقیہ، 14 پلانے والے ہیں، پرواہ ہے مجھ کو کیا. بتلائے دیتا ہوں تجھے میں خانوں کا پتہ، بتہاؤ کاظمینو خراسانو سامرا، خورشید مدعا میرا برج شرف میں ہے، ایک کربلا میں ایک میرا ساقی نجف میں ہے. سوچنا بھی نہیں ادھر کا کس کے ہاتھ سے پینا چاہتے ہیں. ایک طرف علی ہے ساتھی، ایک طرف حسین ہے ساتھی، ایک طرف یہ پلانے والے، ایک طرف یہ میں خانے، ایک طرف یہ میں خانہ جس میں تم ابھی بیٹھے ہو. کہاں جانا چاہتے ہو؟ جاؤ خود اپنے ضمیر سے پوچھ لو نا. ضمیر کبھی جھوٹ، ضمیر ہمیشہ سچی گواہی دے، غلط بیانی نہیں کرتا. کبھی لغزشیں ہوئی، اگر تو ہوئی نہیں کسی مومن سے میں نہیں جانتا، لیکن اگر کسی سے تو خبردار دوبارہ لغزش کی کوشش مت کرنا. جب ایسا دنیا تنگ کرے نا، یہ نہ دنیا تنگ کر رہی ہے، مسائل ہوتے ہیں، چھوڑ جھوٹ بولتے ہیں. جس کو ہمیں دنیا تنگ کرتی ہے تو ہم تو حسین کے پاس آتے ہیں. ہمیں دنیا تنگ کرتی ہے. بھائی یہ کیا ہوا بچے، آگے کہہ کے رک گیا بھائی، تو یہ کیا مسئلہ ہو گیا تیرا بھائی، کسی نے روک دیا؟ صلوات کہیے محمد آل محمد پر. یہ میخانے، اس میخانے کے علاوہ اور کہیں جانے کی ضرورت ہے؟ ہم تو ادھر آتے ہیں اپنا غم غلط کرنا. میخانوں میں لوگ غم غلط کرنے جاتے ہیں، ہم اپنا غم غلط کرنے کی ادھر آتے ہیں. اللہ توفیق دے، مولا بلائے تو کربلا جاتے ہیں غم غلط کرنے، خراسان جاتے ہیں غم غلط کرنے، سامرا جاتے ہیں، کاظمین جاتے ہیں، نجف جاتے ہیں، مدینہ جاتے ہیں، یعنی بقی جاتے ہیں. تو اگر اس سے اچھے میخانے ہیں تو لے کر آ جا بھائی. اگر اس سے اچھے میخانے ہم وہاں چلے جائیں گے. لا سکتی ہے دنیا ایسے اچھے میخانے؟ نہیں نا. بس ام الخبائث کی بات کر رہا تھا، تمام برائیوں کی جڑ، یہ ہے ام الخبائث. نہیں جاتی اس کی، ٹھیک ہے، ان کا معنی سمجھ میں آ گیا، اصل جڑ. اب آئیے فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے بابا کی ماں. ظاہر بھی حق، ظاہر کیا ہے؟ فاطمہ اپنے بابا کی ماں، یعنی اپنے بابا کی خدمت ایسے کی جیسے ماں اپنے بچے کی خدمت کرتی. ظاہر بھی حق. باطن کیا ہے؟ باطن یہ ہے، اللہ کا رسول قیامت تک کے لیے بتا رہا ہے کہ اصل رسالت کا نام ہے فاطمہ. میری اصل یعنی رسالت کی اصل، یعنی قیامت تک اگر یہ درخت مضبوط رہے گا، اس کی فروعات، اس کے پھل پھول سب مضبوط رہیں گے. تو کیوں؟ اس لیے کہ اس کی جڑ، اس کی اصل ہے فاطمہ. فاطمہ سے اصل اصول دین جتنے بھی ہیں، امامت، ولایت، سب کے گرد حصار کا نام ہے فاطمہ. اب آئیے حصار تک لایا، دلیل نہیں دی میں نے ابھی، دلیل تو اب دوں گا. ابھی تو میں نے لفظ دعویٰ کر دیا کہ حصار کا نام ہے فاطمہ. کیسے ہے یہ حصار؟
مقدمہ بناتا ہوا لا رہا ہوں نا تاکہ آپ کو سمجھنے میں اور مجھے سمجھانے میں مشکل نہ ہو، آسانی ہو جائے آپ کو سمجھنے اور مجھے سمجھانے میں۔ مقدمہ بناتا ہوا ابھی حصار بنا ابھی بناتا سب کے سب فلمت تمنا جمیعاً تحت الکساء، جب سب کے سب جمع ہو گئے کہاں؟ حدیث کے ساتھ۔ ہمارے یہاں بڑے مسائل ہو گئے، کچھ ایسے دو چار ادھر ادھر سے آوازیں کبھی کبھی آ جاتی ہیں جن کو حدیث کے ساتھ شک، جس کو حدیث کے ساتھ شک ہوتا ہے مجھے اس پہ شک ہونے لگتا ہے۔ ابھی بتاتا ہوں کیوں، ابھی آپ کو حدیث کے ساتھ کا صرف ایک اجازت بتاؤں گا، اور کبھی زندگی نے وفا کی پورے اشرا پڑھ سکتا ہوں حدیث کے ساتھ کی کمالات اور کرامات میں، اس میں کیا کیا چھپا ہوا ہے۔ آج ایک سن لیجیے کمال حدیث کے ساتھ۔ جب یہ سب جمع ہو گئے حدیث کے ساتھ زیر کے ساتھ جمع ہو گئے سب کے ساتھ، ملائکہ کی آنکھیں خیرہ ہو گئی، سمجھ میں نہیں آیا یہ کیا ہے۔ پکار اٹھے جناب جبرائیل، جناب جبرائیل یعنی علامت ہے سید الملائکہ، تمام ملائکہ کی قوت کی علامت ہے نا، کیونکہ پیغمبر ہے نا، رسولوں اور اللہ کے درمیان میں رابطے کا نام ہے حضرت جبرائیل روح الامین علیہ السلام۔ نہیں پہچان یا ربی ومن تحت الکساء، اے میرے رب، اے میرے پیدا کرنے والے، اے میرے پروردگار، یہ چادر میں کون کون ہے؟ کیوں اے جبرائیل آپ کو نہیں معلوم کون ہے؟ گھر کس کا ہے؟ صبح شام آتے جاتے ہیں؟ تو جواب یہ آنا چاہتا ہے کیوں جبرائیل آپ کو نہیں معلوم کون کس کا گھر ہے؟ لیکن نہیں، یقین کر لیجئے کہ جناب جبرائیل کو نہیں معلوم۔ میں ابھی بتاتا ہوں، معصوم کبھی بھی مبالغے میں بھی کس کو بیان نہیں کر سکتا، معصوم ہے نا، معصوم کبھی مبالغے کے طور پہ بھی کبھی غلط بیانی یا کس بیانی اس سے امکان ہی نہیں۔ تو جناب جبرائیل معصوم ہے، نہیں معلوم، جبھی تو پروردگار نے بھی نہیں ٹوکا نا، جانتے ہیں مجبوری کو، نہیں معلوم جبرائیل کو، حالانکہ گھر وہی ہے، افراد وہی ہے، صبح شام آنا جانا ہے یا نہیں ہے، لیکن نہیں معلوم۔ کیوں نہیں معلوم؟ اس لیے نہیں معلوم کہ پہلے الگ الگ دیکھا تھا، نور محمد، نور علی، نور فاطمہ، نور حسن، نور حسین۔ جانتے ہو جب فاطمہ کی چادر میں آ گئے نا نور کامل ہو گیا، نور کامل ہو گیا معصومہ کی چادر میں۔ جب نور کامل ہوا ملائکہ کی آنکھیں خیرہ ہو گئی، نہ پہچان سکے جبرائیل، گھر وہی ہے مگر یہ آج نور کس کا ہے؟ یا ربی ومن تحت الکساء، میرے پالنے والے آخر یہ کون ہے چادر میں؟ تو جواب کیا آیا؟ اسی جواب کے لیے تو سوال کیا گیا تھا۔ اگر جبرائیل کا سوال نہ ہوتا تو جواب کیسے آتا؟ یہی تو معجزہ ہے حدیث قصہ کا، یہ جو جواب ہے۔ جواب کیا آیا؟ ہم فاطمہ کو ابوہا و بالہا و بنوہا، اے جبرائیل یہ کوئی اور نہیں، یہ فاطمہ اور اس کا بابا، یہ فاطمہ اور اس کا شوہر، یہ فاطمہ اور اس کے بیٹے ہیں۔ فاطمہ سے تعارف، یہ تو تکراری مطلب ہے جو سن رہے ہیں، میں آپ کو کہیں اور لے کے جانا چاہ رہا ہوں، سمجھ میں آ گیا؟ تعارف کس کے ذریعے سے ہوا؟ فاطمہ کیوں؟ یہ وہ حصار کہ اگر کسی اور سے ہوتا حصار نہیں بن سکتا تھا۔ اگر رسول کے ذریعے تعارف ہوتا کسی نہ کسی کے داخلے کا امکان۔ ابھی دیکھ لیجیے یہ محمد اور اس کی بیٹی، یہ محمد اور اس کا بھائی، یہ محمد اس کا داماد، یہ محمد اس کے نواسے، کتنے لوگ داخل کر لیتے اس میں لوگ ہے نا، لاتے نہیں لاتے۔ اب ساری تفصیل تو میں نہیں بتاؤں گا، کچھ تو آپ بھی سمجھ لیجیے نا۔ اگر حضور سے تعلق ہوتا تو کتنے سارے داخل ہوتے؟ محمد ان کی بیٹی، محمد ان کا بھائی، کتنے بھائی آتے؟ محمد ان کے داماد، محمد ان کے نواسے، لاتے نہیں لاتے لوگ ہے نا، سمجھ آ گئی بات؟ حصار نہیں بن رہا نا۔ علی ان کا بھائی محمد، علی اور ان کی اہلیہ، اور بھی آ سکتے علی اور ان کے بیٹے، کتنے بیٹے؟ سمجھ آئے حصار کسے کہتے ہیں؟ یعنی ہر معصوم کے وجود کی ایک علت ہے، کل جو میں نے بات کی تھی نا، علت و معلوم کا جہان ہے۔
علت و معلوم. نور فاطمہ اگر خلق کیا گیا ہے تو اس کی علت ہے. اگر یہ نور فاطمہ خلق نہ ہو تو رسالت، ولایت، امامت کا حصار نہیں بن سکتا. فاطمہ درمیان میں ہوگی تو حصار بنے گا. اب بھی سمجھ میں نہیں آیا؟ آگے بڑھیے. یہاں تک تو سنا ہے آپ نے مجھ سے. اب آگے سنیے کیا ہوا. یہ 5 افراد مباہلے کے لیے روانہ ہوئے. کب روانہ ہوئے؟ جب آیت آ گئی وَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. اب بھی آپ سے کوئی حجت کر رہے ہیں، اب بھی آپ سے دلیل مانگ رہے ہیں، اب بھی آپ سے بحث کر رہے ہیں، جبکہ ان کے پاس سارا علم آ گیا. تو بس اب گفتگو کا دروازہ بند. گفتگو کا دروازہ یہ آج کل کی پوری مجلس کا آج حاصل حصول دے رہا ہوں آپ کو. توجہ سے بیٹھیے گا. اونگنے کی ضرورت نہیں. 1-2 آدمی اونگنے کہ جگر خون کر کے آتا ہوں بھائی، چھل نکل کے آتا ہوں. آپ اونگو گے تو میں بڑا مسئلہ کر دوں گا میں آپ کے لیے. صلوات بھیجیے محمد علیہ. ہوشیار آخر تک دیکھ رہا ہوں. اب بلکہ آخر والے تو ماشاءاللہ زیادہ بیدار ہیں، ان کی آواز زیادہ زور سے آ رہی ہے ماشاءاللہ. مل کر ایک صلوات عنایت فرمائیے محمد علیہ. اب آئیے بس گفتگو کا دروازہ. اب مجھے بتائیے بحث کس سے ہو رہی ہے؟ اللہ کے رسول سے. کہاں ہو رہی ہے؟ مسجد نبوی میں. دوسروں کے آنے کی پابندی نہیں ہے، بلکہ روز شوق سے آتے ہوں لوگ. کوئی آج دیکھیں آج کی آواز، آج دیکھیں آج کی آواز، ہے نا ایسا؟ اب مجھے بتائیے کہ رسول سے بڑا کوئی عالم فی العالمین ہے؟ عالم فی العالمین. بعد خدا بزرگ پوری قصہ مختصر بس. حضور کی تعریف اتنی ہے کہ اللہ کے بعد رسول ہے بس عالمین میں. یاد رکھنا یہی شیعہ عقیدہ ہے. ادھر ادھر نہ بھاگ جانا. علی کل کا مولا ہے، علی کائنات کا مولا ہے، علی امیر کائنات ہے، سب کچھ ہے مگر محمد عربی کے بعد. کس کے بعد ہے؟ یہ دل سے گواہی دینا اور اس سے ہٹنا مت. یہی دنیا میں گواہی کام آئے گی، یہی قبر میں کام آئے گی، یہی آخرت میں کام آئے گی. اسی گواہی پر میرا مولا آپ سے ہم سے راضی ہو جائے گا. سب کچھ ہے مولا علی مگر کس کے بعد ہے؟ وہ جو میں نے کل کلمے کا بتایا نا، ترتیب دیکھ لو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ. یہ عقیدہ، یہ شیعہ عقیدہ بتا رہا ہوں 1400 سال کا. پتہ نہیں کہاں بھاگ جاتے ہو. ادھر ادھر سے لوگ آتے ہیں، وہ پتہ نہیں کہاں کہاں کی مارکیٹ میں چیزیں پھینکتے ہیں، لوگ بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں. اتنے ضعیف ہو گیا، اتنے کمزور ہو گیا. تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ علی وہی علی ہے جس نے اپنا سب کچھ رسول پہ قربان کیا. اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جو اپنا سب کچھ رسول پہ قربان کر رہا ہے تو پھر رسول کیا ہے؟ صرف اللہ کا محبوب نہیں ہے. میں تمہیں 2-4 مقام بتا دوں گا جہاں علی نے رسول کو اپنا محبوب کہا. ظاہر ہے کہ جو اللہ کا محبوب ہوگا وہ علی کا بھی محبوب ہوگا نا. سمجھ آ گئی میری بات؟ سمجھ آ گئی تو صلوات بھیجیے. بول آواز سے عالم فی العالمین. وہ عالم فی العالمین کون سی دلیل ہوگی جو اس نے نہیں دی ہوگی نا، لیکن نہیں سنی، نہیں مانی. تو مجھے بتائیے وہ رسول کی نہیں مانی، ہماری کہاں سے مانیں گے؟ آج یہی ہوتا ہے، ایسے بھی لوگوں سے پالا پڑ جاتا ہے. کتنی بھی دلیل دیتے لوگ کہتے ہیں ہم تو نہیں مانتے. کیا کر لو گے؟ ہم کہتے ہیں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. کیا کر لیں گے آپ؟ آخر جواب ان کا ہم تو نہیں مانیں گے. آپ کیا کر لیں گے؟ ہم کیا کر لیں گے بھائی؟ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. تمہارا ہمیں جو دلیل دینی تھی دے دی، مانو نہ مانو تمہارا کام ہے. تو وہ اڑ جاتے ہیں کیوں کہ ان کو کہ میں نہ مانوں. تو یہ ہم تسلی ہو جاتی ہے ہم جیسے چھوٹے موٹے طالب علموں کو کہ جب رسول کی نہیں مانی، سامنے بیٹھ کے نہیں مانی. مطلب بنی نجران کی بات کر رہا ہوں، عیسائیوں کی باتیں کر رہا ہوں. باقی آپ کی مرضی جو بھی سمجھیے آپ. صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد پر. بنی نجران کے مسیحیوں نے نہیں مانی تو اللہ نے کہا دروازہ بند. مباہلہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَأَنفُسَنَا ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. بس اب مباہلہ بلا لیجیے. ان سے کہو کہ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو، ہم اپنی عورتوں کو، تم اپنے عورتوں کو، ہم اپنے نفسوں کو، تم اپنے نفسوں کو. مدینے میں ہنگامہ ہو گیا، سب تیار ہونے لگے. تیار ہے، کل مباہلہ ہوگا میدان میں.
ارے تو 25-30 ہزار آبادی ہے، گھیر لیں گے، یہ کتنے 40 ہی تو آئے، 40 کے قریب تھے وہ تو بنی نجران کے عیسائی، ادھر وہ گھبرا گئے عیسائی تو بھائی یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، ہزاروں کی آبادی اب تو 30-35-40 ہی ہے بھائی۔ آپ ایک دن کا سردار ہے، اس کا گھبراؤ مت، مجھے معلوم ہے، میں یار میں جانتا ہوں، میں یار جس تفسیر نے بھی تفسیر سے مباہلے کا واقعہ لکھا ہے نا، اس نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں، ایک لفظ ادھر ادھر ہو جائے، 2 لفظ وہ اور بات واقعہ ایک، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو میں یار مجھے معلوم ہے، گھبراؤ مت، اگر یہ شہر والوں کے ساتھ آئے نا پھر مباہلہ سمجھ لینا کہ اکثریت کا روب ڈالنا چاہتا ہے، اکثریت کا روب، پھر مباہلہ کریں گے، اس کا مطلب یہ اکثریت کا روب ڈالنا چاہتا ہے، معاذ اللہ صادق نہیں ہے، صادق پھر آپ لڑیں گے، ہم تو اہل کتاب ہے، پھر مباہلہ کر لیں گے۔ جو جانتا تھا نا کہ یہ میدان ہے ہلاکت کا، کس کا میدان ہے؟ ہلاکت کا۔ اب پھر کہتے ہیں کہ لیکن اگر گھر والوں کے ساتھ آئے، گھر والے یعنی اہل بیت، اگر اپنے اہل بیت کے ساتھ آ جائے پھر مباہلہ نہ کرنا، کیوں؟ ہلاکت کا میدان۔ اب سمجھ میں آ گیا؟ اتنا تو اس نے معیار بتا دیا نا کہ جو آئیں گے وہی اہل بیت ہوں گے۔ کیا کہا اس نے؟ یہی کہا تھا نا کہ اگر اہل بیت کے ساتھ آئے تو مفسروں تم نے لکھ بھی دیا، مورخوں تم نے لکھ بھی دیا، خود ہی تو لکھ رہے ہو کہ اس نے معیار دیا تھا کہ اگر اہل بیت کے ساتھ آئے مباہلہ نہ کرنا، تو چھانوں پھٹوں کا لکھیں اور دیکھو نا کس کے ساتھ آیا تھا۔ تو بس اہل بیت کون میں؟ وہی جو مباہلے میں آئے تھے۔ 5 یہ اصل بات نہیں ہے، اصل بات کو بتانے جا رہا ہوں، یہ تو سمجھ میں آ گیا نا اہل بیت کون۔ اب یہ کہاں بتا کر جھگڑا کرنا، یہ بھی ہے فلاں بھی ہے فلاں بھی ہے فلاں، کہاں مباہلے میں دیکھو، جو مباہلے میں گیا وہی اہل بیت آئی۔ کیا کہا اس نے؟ کیا کرے؟ اہل بیت کے ساتھ آئے مباہلہ نہیں کرنا، کیوں؟ ہلاکت کا میدان ہے نا۔ جانتا ہے نا وہ کہ اگر دنیاوی رہبر ہوگا تو ہلاکت کے میدان میں کبھی اپنے بچوں کو نہیں لائے گا، دوسروں کے بچوں کو لائے گا۔ سمجھ گیا میری بات؟ کاش کے سمجھ جائے، ہلاکت کے میدان میں دنیاوی لیڈر ہوگا تو کسے لائے گا؟ دوسروں کے بچوں کو، آؤ قربانی دو، لڑو مرو، جیلوں میں جاؤ، میرے بچے لندن، دبئی، امریکہ، جرمنی، فرانس، ساری دنیا میرے بچوں کے لیے ہے نا، لوٹو مارو کھاؤ بھاگو، مرنے کے لیے ہے نا، یہ خلق خدا، یہ خلق خدا ہے نا مرنے کے لیے، ان کو مرواؤ۔ تو 1400 سال پہلے وہ معیار دے کے گیا کہ دنیاوی اور آخرت یعنی دینی رہنماؤں کا فرق کیا ہوتا ہے۔ جس کو اپنے عقیدے پر یقین ہوتا ہے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو لے کر میدان میں آتا ہے۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ اصول یاد رکھنا، جس کو اپنے نظریے پر یقین ہے، جس کو اپنے عقیدے پر یقین ہے، وہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کر جانتا ہے کہ اسلام میں مروں گا اللہ راضی رہے گا، مولا راضی رہے گا۔ اور جس کو یقین نہیں ہوتا، چور ابن چور، ڈکیت ابن ڈکیت ہے نا، اور جتنے ابن لگا سکتے ہو لگا لو، وہ کیا کریں گے؟ دوسروں قربانی دے دو، قربانی دے دو۔ اچھا لوگ بھی ہوشیار ہو گئے، بریانی کھا کے بھاگ لیتے ہیں، صلوات بھیج دیجیے محمد علی محمد۔ ابھی میں نے ایک شہر میں دیکھا، نام نہیں لوں گا، اس شہر کے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں جس شہر کا نام لیتے ہیں، تو وہ ایک شہر میں نے دیکھا صبح ہزاروں جمع ہوئے، ناشتہ کر کے بھاگ گئے۔ کہہ رہا یہ تو ہم سے بھی ہوشیار نکلے، ہم نے 73 سال چونا لگائے، یہ ہمیں بھی چونا لگا گیا، چونا لگا کے بھاگ کر یہ بھی تو کھا کے بھاگے گئے گھر کو، یہ ناشتے ہی تو کھایا ہی تھا اور کیا کھایا، گھر چل کون جائے گا پتہ نہیں، ڈنڈے چلے لاٹھیاں چلے، وہ بیچارے جلوس لے کے گئے تو آگے 2000 آدمی بھی نہیں، ان کے یہ کیا ہوا، ناشتہ تو 15,000 بھی کیا تھا۔
بل تو ہم نے 15,000 کا پے کیا تھا، آخر میں یہ کیا ہوا بھائی، وہ بھی اس چکر میں رہ گئے تھے کہ بریانی کے پیکٹ تھے ان سے لے کے جانے، 2,000 آدمی رہ گئے تھے بریانی. سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے خدا کا شکر ہے الحمدللہ ایسے رہبروں کے پیچھے ہیں جو ہماری دنیا میں بھی عزت کا ضامن ہے، آخرت میں. خدا کی قسم اگر اپنے عقیدے پہ مارے جاتے ہیں اتنا تو یقین ہے نا کہ حسین شفاعت کرے گا. خدا کی قسم اپنے عقیدے پر جان دیتے اتنا تو یقین ہے نا نہیں کہ مادر حسین شفاعت کرے گی. کبھی سوچا تم نے ان کے پیچھے جائیں گے تو کون شفاعت کرے گا؟ ان کو تو اپنی پتہ نہیں ہے ان کے اپنا کیا حشر ہوگا وہاں پہ. تو الحمدللہ اس در سے وابستہ ہیں کہ ہماری موت بھی ایسی موت ہے جس میں موت بھی رشک کرتی ہے. سمجھ آ گئی بات؟ موت بھی رشک. یہ عقیدے کی بات کر رہا ہوں، اسے کہتے ہیں عقیدہ. عقیدہ وہ نہیں ہوتا جو بازار میں بکتا ہے. عقیدہ وہ نہیں ہوتا جو فٹ پاتھ میں بیٹھ کے بنایا جاتا ہے. عقیدہ وہ نہیں ہوتا جو 4 آدمی بیٹھ کے لکھ رہے ہوتے ہیں. یہ عقیدہ. عقیدہ اسے کہتے ہیں. یہ ہوتا ہے مردان خدا کا عقیدہ. یہ ہوتا ہے مردان خود کا عقیدہ. جانتے ہیں کربلا میں مریں گے، یہ بھی مریں گے ہم بھی، مگر عزت ہمارے لیے ہوگی. ان 72 کو عزت ملی نہیں ملی، اور کیسی عزت جب کسی کا بھی نہیں ملی. یہ فرق ہوتا ہے حسین کے نام پر جان دینے والوں میں اور دوسرے کے نام پہ مرنے والوں میں. زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد. بیان کو سمیٹتا ہوں. اب سمجھ میں آ گئی؟ تو میں جانتا تھا نا وہ میں یہ دیکھنا آقا کون ہے. اب ادھر سے 5 ہستیاں ٹھیک. اب تفصیل میں نہیں جائیں گے، کبھی انشاءاللہ زندگی میں رہی، زندگی میں مباہلہ پڑھنے کا موقع ملا پھر پڑھے گی تفصیل سے. مطلب اتنا 5 ہستی دیکھا، اس چہرے دیکھے اور ساتھیوں سے کہا تھا مباہلے سے ہاتھ اٹھا. مباہلہ نہیں کرتا، نہیں کرتا. کیوں؟ ساتھی لوگ کیوں نہیں کریں؟ 5 ہی تو آ رہے. اب وہ چہرے دیکھنا جو پہاڑوں کا اشارہ کریں گے، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ. قیامت تک قوم نصارہ تباہ ہو جائے گی. مباہلہ نہ کرنا، جزیہ دے کے جان چکاؤ. مباہلہ نہیں کرنا. اس سوال یہ کہ اس نے دیکھا کیا؟ بھئی حضور سے روز وہ مباحثے کرتے رہے مسجد نبی میں. ہم نے سامنے مولا کائنات بھی آتے تھے، جب سب آتے تھے مولا بھی آتے تھے، پابندی تھی کیا؟ انہیں بھی دیکھا، حسن حسین کو بھی دیکھا، کنٹینیو چلتے گئے آ جاتے تھے، زانے پہ بٹھا لیا، ایک کو زان کو بٹھا کو دیکھا. اور جو 5ویں ہستی آئی ہے اسے تو آج بھی نہیں دیکھا. کہاں دیکھا؟ وہ تو محجوب ہے، وہ تو مستور ہے. آگے رسالت سے پردہ کیا ہوا ہے، دائیں بائیں امامت ہے، اور عقب میں پشت پر ولایت کا سایہ. سب نے اب دیکھیے جملے میں میرے غور کیجئے گا. اب میں جملے کو بدل کے پیش کروں گا. پہلے پہلا جملہ سنیے. سب نے عصمت و طہارت کو اپنے حصار میں لیا ہے. ایسے ہی ہے نا؟ رسالت، ولایت اور امامت نے اپنے حصار میں لیا ہوا ہے معصوم کونین کو. ایسے ہی ہے. تو اس نے دیکھا کہاں؟ نہیں دیکھا نا. سنیے جلدی جلدی مطلب کو سمجھیے گا جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. دیکھا کیا اس نے؟ وہی مسئلہ میں نے جبرائیل کا قضیہ ایسے تھوڑی چھڑا تھا آپ کے سامنے. کیا کہا تھا جبرائیل نے؟ یا ربی ومن تحت القصہ. کون ہے؟ وہ بتایا تھا جبرائیل کو نہیں معلوم تھا. کیوں؟ بس یہی اس کے ساتھ مسئلہ ہوا. کل تک مسجد نبی میں یہی دیکھا مگر الگ الگ دیکھا. نور محمد کو دیکھا، نور علی کو دیکھا، نور حسن کو دیکھا، نور حسین کو دیکھا. ان انوار مقدسہ کو الگ الگ دیکھا تھا. آج جب مباہلہ کے لیے رسالت، ولایت اور امامت چلی ہے تو درمیان میں نور فاطمہ نے ان انوار مقدسہ کو مکمل کیا. آج بنی نجران نے نور کو اپنی کامل حالت میں دیکھا تھا. ان کا سردار سمجھ گیا کہ آج نور مکمل ہو کر آ رہا ہے.
رسالت ولایت اور امامت نے اپنے حساب لیا نہیں، اس بنی نجران کے سردار کے بعد الٹا ہو گیا. کیا ہوا؟ رسول رسالت بھی تھی مسجد نبوی میں، ولایت بھی تھی، امامت بھی تھی. یہ کلمہ حصار انما کی طرح، کلمہ حصر کی طرح جب فاطمہ درمیان میں آئی، حصار بن گیا امامت کے گرد، رسالت کے گرد، ولایت کے گرد. تو یہ فاطمہ وہ کلمہ حصر ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو کوئی دائرہ مکمل نہیں ہوتا. نہ رسالت کا دائرہ، نہ امامت کا دائرہ، نہ ولایت کا دائرہ. جو کل کہا تھا نا، آج میں نے دلیل دے دیا. یہ ہے سید نساء عالمین فی الاولین والآخرین. پھر اس کا نور نہ ہو. آئیے ایک اور جملہ اپنے میموری میں، اپنے دل و دماغ میں محفوظ کر لیجیے. بحث گفتگو ہوتی ہے نا، تو بس سنو کون ہے فاطمہ. اس جملے پہ ختم کریں گے مجلس کو. 12 13 دن 14 دن جتنے دن بھی آپ نے مجالس کی ہیں، اس کا حصول آپ کو ایک جملے میں دیکھ کر چکا. کون ہے یہ فاطمہ؟ سنو فاطمہ کو. جب ساری دلیلیں ختم ہو جائیں، جب ساری حجتیں ختم ہو جائیں، تو اللہ کی طرف سے اپنے رسول کے لیے جو سب سے بڑی حجت بن کر آتی ہے، اس حجت بالغہ کا نام ہے فاطمہ. حجت بالغہ، اس حجت بالغہ کا نام ہے فاطمہ. جہاں ساری دلیلیں ختم ہو جائیں، آخری حجت کے طور پہ اللہ اپنے نبی کو جو دیتا ہے دلیل، حجت، برہان، اس برہان قاطع کا نام ہے فاطمہ. اب سمجھ میں آئے کیوں اللہ کا رسول فرماتا ہے ابو کی فدا کی، اے میری بیٹی تجھ پر تیرا باپ قربان ہو جائے. ابو کی فدا کی. سنو، حاتم طائی کا بیٹا تو فرار ہو گیا تھا، بیٹی پورا قبیلہ گرفتار ہو گیا ہے، بیٹی بھی آئی گرفتار ہو گئی. ایک دوسرے آواز دے کے بتانا چاہا اللہ کے رسول، مسجد میں چلے گئے، دوسرے دن چلے گئے، تیسرے دن بولی نہیں. تو خود اسی سے روایت ہے کہ اس نے کہا بیٹا اس کو آپ کو نیچے کر لو سننا ہے. تو ایک دن تیسرے دن دیکھا کہ جواب نہیں دیتے میری بات کو، تو خاموش ہوئی. دیکھا اس دن پیچھے ایک جوان آ رہا ہے، اس نے مجھے خاموش دیکھا. حاتم طائی کی بیٹی کہتی مجھے خاموش دیکھا تو فوراً مجھ سے کہا بولو. کہا جواب نہیں تھا، تم بولو آج. تو اس نے آواز دے کر بتایا کہ میں حاتم طائی کی بیٹی ہوں. یہ جوان کون تھا سفارش کرنے والا؟ علی. حضور نے کہا، علی نے آگے بڑھ کر حضور سے بتایا حضور اے اللہ کے حبیب، یہ جو قیدی آئے ہیں اس میں حاتم طائی کی اولاد ہے. حاتم طائی مسلمان نہیں تھا، لیکن کیونکہ زمانے جاہلیت میں ایک ایسی صفت کا حامل تھا جو الہی صفت تھی، سخاوت، یعنی اپنی قوم کا عزت دار تھا، اپنی قوم کا عزت دار تھا. اللہ جانے اس کا معاملہ کیا ہونے والا ہے، کیونکہ بہرحال کہتے ہیں کہ اہل کتاب تھا، نصرانی تھا، بہرحال اسلام تو نہیں آیا تھا. لیکن اللہ کے رسول نے یوں ہی سنا کہ حاتم طائی کے بچے ہیں، رہائی کا حکم دے دیا رہا کرنا. کیوں؟ ایک باعزت قوم کے فرد ہے، اور اس کے صدقے میں پورے قبیلے کو رہا کرتے، پورے قبیلے. بتایا کہ اگر کسی قوم کے عزتدار کی بیٹی ہو اور قیدی بن کر آ جائے تو دیکھو تمہارا رسول اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے. تاریخی بات ہے، یہ تاریخ ہے، تاریخ. اگر کسی عزتدار کی بیٹی قیدی بن کر آ جائے تو دیکھو تمہارا رسول اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے. نہ صرف اس کو رہا کرتا ہے بلکہ اس کی وجہ سے اس کے پورے قبیلے کو رہا کرتا ہے. نہیں، عزت داروں کو بے عزت نہ کرو، عزت داروں کو بے عزت نہ کرو، ان کو آزاد کرو، رہا کرو. اتنے قدم پر بتاتا رہا. اور سنو گے اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ
एक बड़ा मोमिन हुआ और शहीद हुआ। किसका बेटा है? अबू जहल, अकरमा इब्न अबू जहल। ये वो शख्स है कि जब खाने काबा मक्का फतह किया है, फतह मक्का हुई है, तो उसमें जिन लोगों के कत्ल का हुक्म था ना कि खाने काबा की चादर से भी चिमटे हो तो कत्ल कर देना, उसमें एक था अकरमा। लेकिन जब ये फरार हो गया और जद्दे के साहिब में जाकर इसकी बीवी ने इस्लाम कबूल किया, इस्लाम कबूल करके अल्लाह के रसूल से अमान मांगी कि अपने शौहर के लिए अमान चाहती हूँ। हुजूर ने सर झुकाकर जानते क्या जवाब दिया? अच्छा, अगर तेरा शौहर कलमा पढ़ लेगा तो उसे भी अमान, कलमा पढ़ लेगा तो उसे भी, अबू जहल के बेटे को अमान। वो पहुंची जब ये कश्ती में सवार हो रहे थे, चिल्ला कर कहा कि तेरे लिए अमान लाई हूं। तो उसने कहा किससे अमान लाई? कहा अल्लाह के रसूल से, मोहम्मद का खुद उससे, तूने सुना? आका मैंने कर रहे। कहा वो सादिक आ गया कश्ती से उतर गया। उसने कहा शर्त ये कि तुझे इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। कहा मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। जब आ रहा था, सुनिए जो बताना चाह रहा था, उधर वो चला, इधर हुजूर ने सहाबाए किराम को जमा किया और सहाबाए किराम को जमा करने के बाद देखो अबू जहल का बेटा आ रहा है अकरमा। अबू जहल को तो लानतें पड़ती थी ना सुबह शाम, अब भी पड़ती, लेकिन आप देखें रसूल का कैरेक्टर देखो। अबू जहल का बेटा आ रहा है, इस आलम में आ रहा है कि मुसलमान हो गया, खबरदार उसके सामने उसके बाप को बुरा मत करो। अब आप अंदाजा लगाइए, उसके सामने उसके बाप को कदम कदम पे अल्लाह का रसूल बता रहे, देखो क्या करें। क्यों? सिर्फ इतनी सी बात समझाने के लिए, देखो मेरे बाद मेरे बच्चों का ख्याल करें। देखो मैं एक ही हक तुमसे मांग रहा हूं, मेरे बच्चों का हक मांग रहा हूं, अपनी औलाद का हक मांग रहा हूं। आशिकान रसूल दुनिया भर में फैले हुए हो, आशिकान रसूल कुछ तो सोचो, रसूल से इश्क हो और रसूल के जिगर के टुकड़ों का जिक्र ही ना हो। ये कैसा इश्क है? इश्क तो उसे कहते हैं कि आशिक को अपने माशूक की गली के पौधों से, पत्तों से, हैवानों से भी मोहब्बत होती है कि मेरे आशिक की गली है ये। मेरे आशिक का पूछा है तुम कैसे आशिक हो, तुम कैसे रसूल के आशिक हो? के नालैन से तो मोहब्बत, और जो दोष पैगंबर के सवाल हो उनके जिक्र से नफरत। नालैन को सर का ताज बनाने वालों मेरे भाइयों, खुदा तुमको सलामत रखे, मैं तुम्हें दुआ दे रहा हूं। तुमने हुजूर की नालैन को अपने सर का ताज बनाया, लेकिन कभी तो सोचो ये नालैन का नक्श, नालैन का नक्श और हुजूर के शानों पर हसनैन के कदमों के निशान नक्श, कुछ तो सोचो। एक हक मांगा था अपने अकरबा का, कैसे हक दिया? उस बेटी को यह वसीयत करना पड़ी, या अली रात की तारीकी में दफनाइएगा। रात की तारीकी में दफनाइए, या अली मेरे जनाजे में बस ये चंद आदमी ये हो, इनके सिवा कोई ना, और ऐलान भी ना कीजिएगा ताकि कोई आए नहीं, वक्त ना बताइएगा कि कब दफना। या अली मेरी कब्र के निशान को मिटा दीजिए। आज तक नहीं मालूम रसूल के जिगर का टुकड़ा किस जगह छुपा हुआ। आज ये तो इमाम ज़माना आके बताएंगे, ये बताइए। जनाजा तैयार कर रहे थे ना बनी, तो घर में जो चंद लोग बैठे थे, सबने फरियाद, एक चीख सुनी अली। बाद में पूछा मौला जब आप जनाजा तैयार कर रहे थे हमने आपकी फरियाद सुनी थी। फिर रोने लगा मौला। कहते जानते हो जब जलता हुआ दरवाजा गिरा था ना, दुख्तर रसूल की कितनी ही पसलियां टूट गई, मगर दुख्तर रसूल ने कभी मुझसे शिकायत नहीं। जनाजा तैयार किया, बच्चों को आवाज, हसन, हुसैन, ज़ैनब, आप माँ से आखिरी बार सुनो। आप बारहा सुनते हैं ना, आज मुझसे भी सुन लीजिए। बच्चे आए, दौड़कर अपने आप को मां के जनाजे पे गिरा दिया, सबने सिवाय हुसैन के। ये बेटा दूर खड़ा है, मौला ने
پوچھا بیٹا حسین ماں سے رخصت نہیں ہوتا؟ حسین کو ایک مان ہے، ناز ہے اپنی محبت، فرماتا ہے یہ شہزادہ بابا جب تک میری ماں بھلائے گی نہیں میں جاؤں گا۔ بس ادھر حسین نے اس خواہش کا اظہار کیا، ادھر بند کفن ٹوٹ۔ ماں نے آغوش پھیلا کر کہا آ میرے لال آج۔ جب میں روایت پڑھتا ہوں نا یہ کچھ لوگوں کو اعتراض ہو جاتا ہے کہ آپ مبالغے کی روایت پڑھتے ہیں، میں ہمیشہ جواب دیتا ہوں کہ سنو، بڑے اطمینان قلب کے ساتھ یہ روایت پڑھتا ہوں۔ کیوں پڑھتا ہوں کہ سنو، یہ ایک روایت نہیں، میرے سامنے اتنی روایات ہیں کہ حسین نے مدینہ چھوڑا تھا، ماں نے مزار چھوڑ دیا۔ جہاں جہاں اس کے بچے جاتے تھے نا پیچھے پیچھے دکھیاری ماں۔ جب شب عاشور افق پہ نمودار ہوئی تھی، ثانیہ زہرا نے ماں جائے کو بلا کر کہا تھا بھیا سر شام سے پشت خیمہ سے کسی بیوی کے رونے کی آواز ہے۔ کوئی بیوی ایسے روتی ہے جیسے اس کا جوان ذبح کر دیا گیا ہو۔ حسین نے گلے میں باہیں ڈال کر اشک بھری آنکھوں سے کہا بہن پہچانا نہیں؟ پہچانا نہیں؟ یہ کوئی اور نہیں ہماری دکھیاری ماں زہرا۔ ہم نے مدینہ چھوڑا تھا، ماں نے مزار چھوڑ دی۔ یہی شب عاشور آگے بڑھی، حسین اپنے انصار کو ان کے مقام شہادت دکھانے کے بعد ایک نشیب کی طرف بڑھے کہ آؤ اب تمہیں میں اپنا مقام شہادت دکھاؤں۔ کچھ دور بڑھے تھے، کچھ قدم چلے تھے، اچانک واپس مڑ کر کہا واپس چلو۔ تمام انصار کو حکم دیا واپس چلو۔ خیمہ گاہ میں پہنچے، انصار نے دست بستہ عرض کی مولا آپ تو اپنا مقام شہادت دکھانے لے گئے تھے، آخر وہاں ایسا کیا دیکھا؟ وہاں کیا تھا جو آپ نے ہمیں واپسی کا حکم دیا؟ پھر مولا کی آنکھوں سے اشک جاری ہوئے، فرماتے میں تمہیں وہاں کیسے لے جاتا؟ وہاں میری ماں زہرا بیٹھی، جہاں کل میں ذبح کیا جاؤں گا میری ماں زہرا بیٹھی اس جگہ کو صاف کرے۔ اور بتاؤ سنو، شام کے راستے میں سکینہ قافلے سے بچھڑ گئی تھی نا، بچھڑ گئی، کہاں ملی؟ کہاں ملی زینب کو؟ کہیں اور نہیں، جب قافلے سے گر گئی تھی، ناکے سے گر گئی تھی بچی، اسی سکینہ کی دادی زہرا نے اپنی گود میں تسلی دیتی تھی میری بچی نہ رو نہ رو، ابھی تیرے والد آئیں گے تجھے لے جائیں گے۔ اور آخری بات سنو، آخری بات مجلس پر تمام مقاتل میں ایک ہی بات لکھی ہے کہ جب حسین عصر عاشور زین سے زمین کی طرف تشریف لائے تو اتنے تیر جسم اطہر میں پیوست تھے کہ آپ کا جسم نازنی زمین سے لگنے نہیں پایا تھا، تیروں پر معلق تھا، تیروں پر معلق تھا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں نہیں، ایک وجہ اور بھی ہے، ذرا دل کی آنکھوں سے دیکھو، اگر یہ تیر نہ بھی ہوتے، جب حسین زلجنا سے نیچے تشریف لا رہے تھے زمین پر جسم اطہر کبھی بھی نہیں لگ سکتا تھا۔ کیوں؟ جب نیچے آ رہے تھے کوئی ماں گود پھیلائے بیٹھی، زہرا گود پھیلائے بیٹھی تھی، آ میرے حسین تجھے آج ہی کے دن کے لیے چکیاں پیس بھی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔